Assalamu alaikum students. Today we will discuss the socio-economic conditions of Muslims of subcontinent after the War of Independence 1857. یہ ہمارا لیکچر ہوگا اور یہ ایک SLO بیس لیکچر ہوگا جو کہ بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے آپ کو. یہ جو ٹاپک ہے سوشیو اکنامک کنڈیشنز آف مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ آفٹر دی وار آف 1857، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ لیکچر بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا SLO یا ہمارا اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، اس لیکچر سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ دیکھتے ہیں. SLO ہے Describe the socio-economic conditions of Muslims after the War of Independence in 1857. اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ مسلمانوں کی سماجی اور معاشی حالت تھی جنگ آزادی 1857 کے بعد وہ آپ بیان کر سکیں. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوکس کس چیز پہ ہوگا. ہمارا فوکس اس لیکچر میں ہوگا سوشیو اکنامک کنڈیشنز آف مسلمز آفٹر وار آف انڈیپینڈنس ان 1857. ہم اس میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی سماجی اور معاشی حالت کیسی تھی جنگ آزادی کے بعد اور کیا کیا ان پہ ظلم ڈھائے گئے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے وی آر موونگ ٹو اوور ٹاپک آف ڈسکشن اینڈ وی ول ڈسکس the results of the war. At first we will see who was the loser and who was the winner of war. جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لوزر میں آتا ہے پیپل آف سب کانٹیننٹ اور ونر میں آتا ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. تو جب مسلمان ہار گئے تو انہوں نے کیا کھویا؟ انہوں نے مغل امپائر اور اودھ کی جو سلطنت تھی، اودھ وغیرہ کی اور لکھنؤ کے قریب، وہ ساری ان کی جاتی رہیں اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا رنگون میں اور مسلمانوں کے ساتھ ایک غیر منصفانہ سلوک اور وار رکھا گیا. تو جیتنے والوں نے کیا کیا؟ جیتنے والوں نے یہ کیا کہ پورے انڈیا کا کنٹرول حاصل کر لیا اور بہت ہی اسٹرکٹ رول جو ہے وہ یہاں پہ ایکسرسائز کرنا شروع کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ after the war the British regained control of India and established their rule all over the India. Mainland of India was conquered by the British East India Company after the War of 1857. Now there is a full-fledged government of East India Company on the whole subcontinent. Now we are going to see the points which are our main focus of discussion: the socio-economical conditions of Muslims after War of Independence 1857. Let's move ahead and see what are the main points. At first ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو برطانوی حکومت یا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، کمپنی کی حکومت مسلمانوں کے خلاف مزید ان کا رویہ جو ہے وہ دشمنانہ ہو گیا اور ان کی دشمنی بڑھ گئی. As a first impact of the war, the first impact of the war was that the British became more hostile towards Muslims. They started harsh treatment to the Muslims of subcontinent. تو برِ صغیر کے جو مسلمان تھے ان کی طرف یہ ہاسٹیلٹی جو ہے ان کی مزید بڑھ گئی برطانوی راج کی، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بد سلوکی شروع کر دی. دوسرا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے the second impact was that the Muslim lost their steady jobs in police force as lawyers in the army and the government. تو جو مسلمانوں کے پاس جابس تھیں وہ ان سے جاتی رہیں. جو برٹشر تھے انہوں نے گورنمنٹ کی جاب سے جو مسلمان تھے ان کو نکال دیا صرف اس وجہ سے کہ یہ
جو غدر تھا یہ پلانٹڈ کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، پوری کانسپریسی جو ہے یہ پلانٹ کی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کے لیے ان کو نکال دیا گیا، ان کو ایز اے غدار کے طور پہ کنسیڈر کیا گیا، تو ان کو گورنمنٹ کی جو جابس تھیں ان سے نکال دیا گیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ان کی جو زمینیں اور جو زرعی اراضی تھی وہ بھی ہتھیا لی گئی، کانفیسٹیکیٹ کی گئی، قبضے میں کر لی گئی، گورنمنٹ نے چھین لی۔ اس کے بعد اسی دوران مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مشنریز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، عیسائیوں کی تبلیغی جماعت جو یہاں پہ تبلیغ کرتی ہے عیسائیت کی، اس وجہ سے یہ ہمارا جو دین، جو مذہب ہے اسلام، اس کو سبورٹ کریں گے، اور ہمارا کلچر جو اسلامی ثقافت ہے اس کو بھی یہ سبورٹ کریں گے۔ تو اس وجہ سے ایک مسکنسیپشن مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ تیزی سے پھیل گئی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا پوائنٹ کیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ وہی ہے کہ اوپر والے سارے جو پوائنٹ تھے تینوں، برٹش مور ہاسٹیلٹی، لاسٹ آف دیئر جابس، اور مسلم بلیو برٹش سبورٹ دیئر ریلیجن اینڈ کلچر، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے، جو زیادہ تر مسلمان تھے، انہوں نے ریفیوز کر دیا کوآپریٹ کرنے سے، تعاون کرنے سے، کوآپریٹ اور تعاون کرنے سے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ جو تعلقات تھے مسلمانوں کے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ مزید بدتر ہوئے، ابتر ہو گئے۔ دوبارہ ہم اس کو دوسرے اینگل سے یا دوسرے طریقے سے اب پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ 4 پوائنٹ، اس میں 4 پوائنٹ ہیں اسٹوڈنٹس۔ ہیئر آئی ول ریٹریٹ the 4 important points related to the socio-economic conditions of Muslims in the aftermath of the War of Independence، جنگ آزادی کے بعد کی صورتحال۔ The British became more hostile toward Muslims۔ Number 2، Muslims lost their jobs in police force, as lawyers, and in the British Army and the government services۔ Number 3، Muslims believed that the British were aiming to subvert their religion and culture۔ Number 4، keeping in view the above 3 points, many Muslims refused to cooperate with the British, which strained their relations۔ ان 4 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک پوائنٹ جو میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی جو زرعی اراضی تھی وہ بھی چھین لی گئی، تو یہ جو 4 پوائنٹ ہیں کہ مسلمانوں کی جاب سے نکال دیا گیا، مسلمانوں کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے زمینیں چھین لی گئیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی جو معاشی صورتحال تھی وہ بہت بدتر ہوتی چلی گئی، اور ان کی جو سماجی حیثیت تھی وہ بھی گرتی چلی گئی، گراوٹ کا شکار ہوئی، اور مسلمان جو سوسائٹی یا معاشرہ تھا وہ ایک گراوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور انہوں نے جو انگریز تھے ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیا، اور اسی طرح کی اور جو صورتحال تھی وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ان حالات کے اندر ایک مسلمان لیڈر جس کا نام سر سید احمد خان، وہ سامنے آتے ہیں اور بیڑا اٹھاتے ہیں مسلمانوں اور برطانوی راج کے تعلقات کو بہتر کرنے کا، اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانے کا، اور مین سٹریم میں ان کا رول پلے کرنے کے لیے ان کو انووک کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، اور وہ ایک لائف لانگ کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم پڑھیں گے ایک الگ لیکچر میں، جو اسپیشلی ہوگا اسی چیز کے اوپر کہ سر سید احمد خان کی سوشل، پولیٹیکل اور ایجوکیشنل سروسز کے اوپر یہ لیکچر ہوگا، اس میں دیکھیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے جو کچھ پڑھا آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ See you in next lecture. Goodbye. Thank you for watching.